اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ 10 شوال المکرم بریلی شریف میں سنیچر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت تھا، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ماجد زبردست عالم دین، فقیہ کامل، ولی کامل تھے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الوقت تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پٹھانوں سے ملتا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، واللہ اعلم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی آنکھیں کھولے ہیں، باپ کو مولانا نقی علی خان کی شکل میں ایک عظیم ولایت کا سرتاج دیکھے ہیں، اور پرورش بھی اس انداز میں ہوئی۔ الحمدللہ جن کے گھر علمی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی پرہیزگار بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی گھرانے کی مثال اسی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا نام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد رکھا گیا، اور دادا نے احمد رضا رکھا، اسی نام سے آپ مشہور زمانہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نہیں بلکہ صوفیاء کرام بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ خوانی کرائی جاتی ہے۔ اس رواج کو ہمارے لوگ بھول چکے ہیں۔ چلے چھٹیاں تو یاد رہی اور دوسرے معاملات تو یاد رہے جو عورتوں کے شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن اسلامی مشائخ اور بزرگان دین نے جو طریقے ہمارے لیے مستحب فرمائے تھے ان کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کروائے، یعنی کسی بھی باعمل عالم دین سے بچے کو اس دن بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے، اور اس کو الف با پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی چند آیتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ رسم بسم اللہ خوانی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ وہاں کی رسم رہی ہے، وہاں کا رسم دستور بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو استاذ آئے پڑھانے کے لیے اسی رسم بسم اللہ خوانی میں، جب ان کے دادا بھی ہیں والد بھی ہیں، لیکن رسم کے مطابق استاد آئے پڑھائے، الف با تا سا جیم ہا، یہ جو الف با پڑھایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں ایک سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے، الف سے لے کر قاعدہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے نا، الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا، اس کے بعد آتا ہے لام الف یا، یہ لام الف بھی آتا ہے نا، بہت سارے قاعدوں میں لکھا رہتا ہے۔ استاد نے پڑھایا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سنگل حروف پورے تو میں نے پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا، لام بھی پڑھ لیا، یہ لام الف پھر کیوں آیا؟ کس عمر میں پوچھ رہے ہیں؟ 4 سال کی عمر میں۔ استاد دنگ رہ گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم ہیں، آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ زبردست فقیہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسکراتے رہے۔ بچے کی تبحر علمی کو دیکھیں، استاد نے کہا بیٹا بات ایسی ہے کہ سنگل حروف پڑھا دیے گئے بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ حروف جوڑتے کیسے ہیں، اس لیے قاعدے میں ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے لام الف، یعنی لام الف ملا کر کے کیسے پڑھاتے ہیں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے، باقی سب تو سنگل حروف ہوتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا۔ لیکن کہاں زمانے کا جو مجدد ہونے والا ہے اتنی بات سے خاموش کا رہے، کہا اگر ملا کر کے ہی پڑھانا تھا تو بے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، تے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، جیم کو الف سے ملا کے یہ لام کے ساتھ ہی کیوں الف کو ملا ہے؟ اب جو استاد آئے تھے وہ تو خاموش ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے۔ اتنے چھوٹے بچے ایسا سوال تو نہیں کرتے۔ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو جد امجد تھے، دادا تھے، انہوں نے سینے سے سر کو لگایا، کہا بیٹا استاد جتنا پڑھائیں اتنا پڑھ لو،
کہا کہ اب دادا یہ بات مجھے بتا دیں، دل تشفی میں آ جائے۔ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بر وقت فرماتے ہیں بات یہ ہے، لام کو الف سے کیوں ملایا، دوسرے حروف سے کیوں نہیں ملایا؟ اس لیے کہ یہ دونوں حروف میں مشابہت بہت زیادہ ہے، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں۔ کس بات میں؟ صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا لکھنے میں الف بھی لمبا ہوتا ہے اور لام بھی لمبا ہوتا ہے، یہ صورت میں دونوں لمبے ہیں۔ اور دوسری بات، لام کو اگر آپ لکھیں گے ہجے کر کے، اگر آپ پڑھیں گے لام الف میم لکھنا پڑے گا، لام یعنی لام کو اگر ورڈز میں لکھا جائے، حروف میں لکھا جائے تو کیسے لکھیں گے؟ لام الف میم۔ اور جب الف کو لکھیں گے تو وہاں پر بھی 3 حرف لکھنے پڑیں گے ورڈز میں، ان ورڈز لکھیں الف لام فا، الف ہو گیا، الف لام فا الف، اور لام جب لکھیں گے تو لام الف میم۔ جد امجد نے کہا دونوں میں صورتاً مشابہت تو لمبائی کی ہے، سیرت میں مشابہ ایسے ہے کہ لام کے بیچ میں الف آتا ہے اور الف کے بیچ میں لام آتا ہے، اس لیے یہ دونوں کا گہرا تعلق ہے، اس لیے ملا کر لکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت خاموش ہوئے۔ اب اندازہ کریں 4 سال کی عمر میں جن کا علم کا معاملہ ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ علمی ہوگا، تبھی تو بچے ایسے ہوں گے۔ یہی بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 6 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں 12ویں شریف آئی میلاد مبارکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ گھر میں جب محفل منعقد ہوئی، آپ کے والد گرامی کے شاگرد اور مریدین جمع ہوئے تو 6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے 2.5 گھنٹے عظمت رسالت پر بیان فرمایا۔ میاں اچھے اچھے مقررین کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جائے، ورنہ لفاظی کرنا ادھر ادھر کی ہانکنے میں تو 6 گھنٹے بھی چلے جائیں گے۔ علم کی بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرنا یہ دقت کا معاملہ ہے۔ 6 سال کی عمر میں جو اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی سیرت پر 2.5 گھنٹے خطاب کر رہے ہیں، وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اب کتابوں کی تعلیم شروع کرتے ہیں، عالم کورس، وہی 6 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے پڑھا، مرزا عبد القادر بیگ صاحب اور کچھ علماء تھے جن کا تذکرہ آیا ہے اعلیٰ حضرت کے اساتذہ میں۔ زیادہ سے زیادہ کتابیں آپ اپنے والد گرامی سے پڑھتے ہیں۔ اب اپنے والد گرامی سے پڑھنے کا زمانہ ہے، صرف 8 سال کی عمر ہے آپ کی۔ 8 سال کی عمر میں علم نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو ہے، وہ پوری اپنے والد سے پڑھی اور اس کی شرح بھی لکھ دی اردو میں، عربی میں، اس کی گائیڈ لکھا 8 سال کی عمر میں۔ اور جب 13 سال 10 مہینے، غالباً 13 سال 10 مہینے کے ہو گئے، آپ عالم بھی ہو گئے اور مفتی بھی ہو گئے، اور اسی دن سب سے پہلا فتویٰ آپ نے دیا رضاعت کے مسئلے پر۔ سوال آیا تھا، آپ کے والد گرامی نے مسند پر بٹھایا اور کہا بیٹا احمد رضا لکھو اس کا جواب۔ آپ کی عمر 14 سال کے قریب تھی، 13 سال 10 مہینے کے آس پاس۔ اس وقت آپ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا۔ میاں فتویٰ پوچھنے والوں کی عمر یہاں 60 سال کی ہو جاتی ہے، لکھنے والوں کی بات تو چھوڑیں۔ وہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں پہلا فتویٰ صادر فرماتے ہیں، اس میں دلائل بھی ہیں، قرآنی آیات، احادیث رسول۔ والد گرامی نے دیکھ کر کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا آج سے تم مسند افتاء پر بٹھائے جاتے ہو۔ 13 سال 10 مہینے کی عمر سے لے کر جب تک آپ کی وفات نہ ہوئی اس وقت تک آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی۔ تقریباً 20,000 سے تقریباً 6,000 سے زیادہ فتوے آپ نے ارسال فرمائے۔ آج وہی فتاوی رضویہ کی شکل میں ہمارے پاس ایک فقہی انسائکلوپیڈیا موجود ہے جس کی 30 جلدیں ہیں، 21,000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے، 250 رسالے اس کے اندر موجود ہیں، 250 رسالے، الگ الگ کتابیں، جو جس طرح کا سوال آیا، عربی میں آیا تو عربی میں جواب، فارسی میں آیا فارسی میں جواب، انگلش میں آیا انگلش میں جواب، جس علم کا سوال آیا اس علم کا جواب آپ نے ارسال
ارسال فرمایا یہ تقریباً فتاوی رضویہ آج جو چھپی ہوئی ہے 30 جلدوں میں ہے، 30 بڑے بڑے ویلیومز ہیں۔ اسی لیے بہت مشہور خاندان مارہرہ مطہرہ کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے کے صاحب سجادہ کے برادر اصغر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان میں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے۔ یہ سید اشرف مارہروی صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال وہ ابھی آیات ہیں، انہوں نے یہی فرمایا اور حق فرمایا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ ارے میاں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتوں کی جو کتاب ہے ہدایت بخشش، اسی میں بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے۔ فتاوی رضویہ تو علوم کا ایک سمندر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی کو اگر بتاتا چلوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے 55 علوم پر بات کرنی پڑے گی۔ مجھ جیسا ناقص علم اور کم فہم آدمی ان تمام علوم پر گفتگو کہاں سے کر سکے گا؟ ہمارے علم کی بساط ہی کتنی ہے ان علوم پر بات کرنے کی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام علوم پر جو لکھی گئی کتابیں اگر بیان کرنے شروع کریں ظاہر سی بات ہے اتنا علم ہونا چاہیے یا کم سے کم اتنا مطالعہ ہو، لیکن ہمارا سرسری مطالعہ ہے جیسے ہوتا ہے اوپر اوپر کے دانے کھائے ہوئے ہیں، بس اتنا ہی دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کو گہرائی تک جا کر کون پڑھا ہے؟ ہاں ایک بات میں دل سے کہوں گا کہ سنے ہوئی محبت کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے چاہنے والوں کی بات الگ ہوتی ہے۔ پڑھ کر کے جو محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں محبت کرتے ہیں اور ان کا لوہا مانتے ہیں، اور سنی سنائی ہوئی باتوں میں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، فتاوی رضویہ شریف میں 250 رسائل جمع ہوئے، ان کے علوم کا کنارہ کہاں تک تھا اللہ ہی بہتر جانے۔ علم حدیث میں قلم اٹھایا تو کئی کتابیں لکھی، اصول حدیث میں قلم اٹھایا اس پہ کتابیں لکھی، فقہ ایک علم کا نام ہے، اس میں تو پوری کتابیں موجود ہیں، اصول فقہ پر کتابیں ہیں آپ کی، اور ان کے علاوہ تفسیر میں، اصول تفسیر میں، بلاغت میں، معانی میں، عرض میں، اور اس کے علاوہ جو میتھس کے ریلیٹڈ علوم ہوتے ہیں ان میں کئی کتابیں آپ کی ہیں، علم رمل میں، علم جفر میں ہے، زیجات میں ہے، ارثماتیقی میں ہے۔ یہ تمام وہ علوم ہیں جن کو آج شاید و باید کوئی جانتا ہو۔ علم حیت ہے، علم توقیت ہے، علم مقابلہ ہے، علم مناظرہ ہے، علم رد ہے، ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں، ان کے رسالے موجود ہیں۔ یہ ایک بات ہوتی ہے کہہ دینا کہ ان کو اتنے علوم آتے تھے، اور ایک بات ہے ان کی اس علم پر کتابیں پیش کرنا۔ ہم مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے۔ جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت اس علم کو جانتے تھے، اس علم کی ضرور ان کی کتاب بھی میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ کئی علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں، یہ ان کے پاس وقت کتنا رہا ہوگا یہ سب لکھنے کا، ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیاوی جو علوم ہیں ان پر جو گرفت ہے اتنی زبردست، اپنے زمانے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی آپ نے دعوت مقابلہ دیا ہے۔ پروفیسر البرٹ نام سے، اس نے 1919 میں یا 1920 کے قریب ایک پیپر میں لکھنؤ سے یہ بات شائع کر دی کہ سپٹمبر، ابھی یہ بھی سپتمبر کا ہی مہینہ ہے، 17 سپتمبر اگر کچھ تاریخ اس نے 2 مہینے پہلے اعلان کیا کہ سورج کے مقابل میں عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یہ جو کواکب ہیں یعنی ان کو سٹارز آف گیلیکسی جو کہا جاتا ہے، یہ مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کو یہ کھینچ لیں گے اور سورج میں ایک داغ پڑ جائے گا۔ پروفیسر البرٹ ایک سائنٹسٹ ہے اور اس نے یہ اپنا چیلنج 3 ماہ پہلے پیپر میں شائع کر دیا
کہ یہ پورے جو سٹارز آف گیلیکسی ہیں یہ اپوزٹ آ رہے ہیں سورج کے، اور سورج میں یہ داغ پیدا کریں گے، اور اس کی وجہ سے پورے موسم خراب ہو جائیں گے، اور ان تمام حالات کو ختم ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اس وقت زہریلی ہوائیں بھی آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ مر جائیں۔ لوگوں میں افراتفری، حالات ایسی ہیں جو بول دیا سب اندھا دھند مان لیتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی البرٹ اس زمانے میں کورونا بھی بولا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب آپ کے پاس لوگ آ کر کے کہنے لگے کہ حضور ایسی ایسی بات ہے، وہ سائنسدان ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نجوم، یہ ستارے سورج کے اپوزٹ میں آ رہے ہیں، مقابل میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی وہ کھینچ لیں گے اور سورج میں داغ ہو جائے گا، زہریلی ہوائیں آئیں گی، فلاں 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 باتیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان علوم میں دسترس رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، پوری کتاب لکھ ڈالی، پوری کتاب لکھی۔ میں آج ہی وہ کتاب پڑھ رہا تھا، میرا سر چکرانے لگا، میں نے کتاب بند کر دی، اس لیے کہ یہ علم نجوم کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت اس میں شکلیں بنا بنا کر کے لکھ رہے ہیں، عطارد اتنے سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے، اتنے دقیقے کا ہوتا ہے، اتنے منٹ کا ہوتا ہے، زحل کی یہ شکل ہوتی ہے، فلاں جگہ ہوتا ہے، اتنے زمانے میں یہاں سے یہاں آتا ہے، یورینس نیپچون یہ اس کی میعاد مدت اتنی ہوتی ہے، فلاں وقت یہاں ہوتا ہے، سپٹمبر میں یہ کہاں رہتا ہے۔ ان تمام حالات کو لکھ کر کہتے ہیں جس البرٹ نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، وہ پاگل ہے اور جاہل ہے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں میں نے جو لکھی یہ ایک ساتھ جمع ہوں گی ہی نہیں۔ اور احمد رضا کا یہ دعویٰ ہے کہ 17 سپٹمبر کیا، 18 سپٹمبر کیا، اس طرح کے حالات انشاءاللہ کبھی نہ آئیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا، سپٹمبر آئے گئے، نہ سورج کالا ہوا، نہ زہریلی ہوائیں آئی۔ سائنسدان دعوے کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، علم دین صرف یہ نہ سمجھو کہ قرآن و حدیث صرف مدرسہ مسجد کا نام ہے۔ قرآن و حدیث علوم کا سمندر ہے جو حقیقت میں اس کا وارث ہوتا ہے، اللہ دنیاوی علوم کا بھی اسے بادشاہ بناتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات میں ہم نے وہ دیکھا ہے، سائنسدانوں کے بھی منہ بند کر دیے، ڈارون کے نظریے کو غلط ثابت کیا۔ ڈارون کا نظریہ تھا انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اسکولوں میں وغیرہ، بعد میں یہ نظریہ ختم کیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا رد فرمایا، میاں جو جس کی نسل سے ہو وہ اپنی نسل کو بتائے، مگر ہم آدمی ہیں، آدم سے پیدا ہیں، آدم سے پیدا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سائنس کی ان تمام تھیوریز کو رد کرنا اسی کے بس کا کمال ہے جو سائنس سے واقفیت رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈارون کے نظریے کو غلط ثابت کیا، اور پھر زمین اور سورج کے معاملات جو ہیں آج بھی سائنس یہی کہتی ہے، یہ اب تک اختلاف چل رہا ہے۔ کئی لوگ مجھ سے سوال بھی کر چکے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر اختلاف ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوگا۔ جو آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، یہی سائنس میں پڑھے نا، میں بھی پڑھا ہوں اسکول میں، آپ بھی پڑھے ہوں گے، زمین گھومتی ہے، اور زمین گھومتے گھومتے 24 گھنٹے کا ایک مدار ہوتا ہے اس کا، اور سورج کے اطراف گھومتی ہے تو 365 دن ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، سائنس میں ایسا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظریے کا رد کیا اور فرمایا زمین ساکن ہے، سورج گھوم رہا ہے، اور وہ آپ نے قرآن عظیم سے ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی یہ مقدار ہے، وہ غالب حکمت والے اللہ کی بنائے ہوئے راستے ہیں۔ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے چاند کی منزلیں رکھی ہیں، اور سورج کا ڈوبنا، مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا قرآن سے ثابت ہے۔ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا، مجادلہ تھا، وہ اسی بات کا تھا کہ نمرود کہتا تھا میں بھی خدا ہوں، میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال کے دکھا، روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا۔ وہ مبہوت ہو گیا، قرآن میں واقعہ موجود۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اصول کو لے کر، اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، صرف 2 آیتوں سے نہیں بلکہ اس میں عقلی اور نقلی اتنے دلائل ہیں
کہ اس علم سے شغف رکھنے والا وہ جائے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الفوز المبین در رد حرکت زمین کا مطالعہ کر، اسے سمجھ میں آئے گا۔ کچھ لوگ بھونکتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، ارے مولانا تھے وہ، مولانا کو مولانا میں یعنی مدرسے میں رہنا چاہیے، یہ سائنسدانوں کی بات ہے۔ میرے عزیز یاد رکھ، دنیا کا جتنا سائنس ہے یہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں پلنے والے غلاموں کی آستینوں میں ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، تم آج کے سائنسدان ہو، اگر میں اس پر گفتگو کروں تو ایک طویل بحث ہوگی۔ میں یہ ثابت کر کے بتاؤں گا دنیا کو میڈیکل سائنس کس نے دیا ہے، جاؤ تاریخ اٹھا کر کے دکھاؤ۔ اور الجبرا آج جو پڑھاتے ہو کس کا ہے یہ ایجاد کیا ہوا؟ جابر بن حیان کا الجبرا ہے۔ کیمسٹری کس نے لائی تھی؟ سب سے پہلے اس کے موجد کون ہیں؟ جاؤ ڈھونڈ کر کے لے آؤ۔ امام رازی کی کتابیں آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ بچوں کے امراض کے متعلق سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ایک عالم دین کی تھی، امام رازی کی تھی۔ ابو علی سینا کے لکھی ہوئے علم طب کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ غلامان رسول ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ تھے، اور دنیا میں انہوں نے سائنس کا، میڈیکل کا، حساب کا لوہا منوا کر کے رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم قسم پرسی کے عالم میں ہیں۔ آج کے زمانے میں مولوی حضرات سب چھوڑ کر مصلی پر آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے تمہیں شک ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ امید رکھو اللہ رب العزت پھر سے کوئی ایسا مجدد پیدا کرے گا جو تمہیں بتائے گا کہ علم دین ہو یا جس کو تم علم دنیا کہتے ہو، یہ در حقیقت محبت رسول اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو صدقے میں دیا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، شروع میں مجھے منطق کی کتابوں سے شغف تھا۔ شرح چغمینی ہے، بڑی مشہور کتاب اس زمانے کی، ہم تو پڑھے نہیں میاں، ہم تو منطق کی کتابیں جو آج درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ملا حسن حمداللہ تک یہاں پر ہائیسٹ سمجھا جاتا ہے۔ شرح چغمینی یہ پہلے کتاب ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء نے پڑھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں وہ سب کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی، 10 سال کی 11 سال کی عمر میں شرح چغمینی یہ کتابیں پڑھنے لگے تو آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں میرے والد نے کتابیں مجھ سے لے لی، میتھس کی میتھمیٹکس ہو یا جو دیگر کتابیں جس میں میں شغف رکھتا تھا، شوق رکھتا تھا، لے لی۔ کہا بیٹا احمد رضا اپنی طاقت، اپنی انرجی علم دین رسول یعنی قرآن کی تفسیر اور حدیث رسول میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں دنیا کے سارے علوم ویسے ہی عطا کر دے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے دوسری کتابیں دیکھی نہیں، اور نہ دیکھنے کے بعد علم کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا سید سلیمان اشرف بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر بھی تھے، وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک سر ضیاء الدین صاحب تھے، وہ بڑے میتھس کے ماہر تھے، وہ باتوں میں ہر چیز میں حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں۔ حساب سے آج ویسی بھی جی چراتے ہیں سارے لوگ، اکثر کے بیک جو پیپر جاتے ہوں گے میتھس کے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں جن کو بہت زیادہ کالج اور یونیورسٹی پر فخر ہے ان کے میتھس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا۔ آؤ جو دین رسول پر حملہ کرتے ہیں یا علماء امت کو تانا دیتے ہیں کہ مولوی کا کتنا بساط مصلی سے گھر تک اتنا ہی ہوتا ہے، یہی شاید اس وقت بھی خیال رہا ہو۔ سر ضیاء الدین ایک بڑے ماہر میتھس کے جاننے والے تھے، انہوں نے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب سے کچھ باتوں میں ان معاملات کو پوچھا کہ کچھ حساب ایسے ہیں، کچھ میتھس ایسے ہیں جو مجھے سمجھنا ہے، اور یہاں اس وقت ان تمام چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ ایک کام کیجئے، ہمارے استاد ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، بریلی شریف میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ڈسکس کر لیں، گفتگو کر لیں، شاید یہ فنڈا حل ہو جائے آپ کا۔ وہ مسکرا کر کے کہے مولانا یہ مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، میں اس کو جرمن اور آکسفورڈ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے رابطہ کر چکا ہوں، وہاں سے اب تک جواب نہیں آیا، جرمنی سے، لندن سے۔ مولانا سلیمان اشرف صاحب نے فرمایا کیا بات ہے، ایک بار مل کر کے دیکھ تو لیں، جرمنی بہت دور ہے، انگلینڈ بہت دور ہے، بریلی قریب ہے علی گڑھ سے، آپ جا کر کے تو آئیں۔ وہ کہتے ہیں میں ان کی بات پر آیا،
یہاں جب تشریف لائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے چارپائی پر، اور لوگ آنے والے ملاقات کرتے، اپنی اپنی حاجتیں لے کر آتے۔ وہ آئے، مولانا سلیمان اشرف صاحب نے پہلے ہی خط لکھا تھا اعلیٰ حضرت کو کہ فلاں فلاں صاحب ہیں، آپ ان کو اجازت ملاقات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کرنا شروع فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سخت مسئلہ پیش آیا ہے حساب کا، میتھس کا، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہیے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے جب آپ کے پاس وقت ہو تب ڈسکس کریں، یہ عصر مغرب کے بیچ کا چھوٹا سا وقت میرے بڑے مسئلے کے لیے ناکافی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہہ تو دیں کچھ بات اس کی، کیا ہے مسائل؟ اعلیٰ حضرت نے جب دو بار فرمایا تو سر ضیاء الدین کہتے ہیں، یہ پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، میں نے وہ اپنی ایک قلم اور کاپی میں لکھ کر کے دکھانا شروع کیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ حساب کا، میتھس کا ایک مشکل اور ٹف فنڈا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور 4 جملوں میں جواب عنایت فرمایا اور لکھ کر کے فرمایا، سر ضیاء الدین کہتے ہیں میں وہ دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی، اعلیٰ حضرت نماز کے لیے چلے بھی گئے اور میں اسی میں الجھ کر کے رہ گیا۔ مجھے جو برسوں سے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا وہ ایک مولانا کے پاس 10 منٹ میں کیسے سمجھ میں آیا۔ سر ضیاء الدین کہتے ہیں واپس علی گڑھ آ کر کے انہوں نے داڑھی شریف بھی رکھی اور سید سلیمان اشرف صاحب سے کہا مولانا اب تک میں مولویوں کو ہلکا سمجھتا تھا، مگر مولانا احمد رضا خان سے ملنے کے بعد یقین ہو گیا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اللہ اس کو دینی صدقے میں تمام علوم عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا علم کا بحر بے کرم میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ایک نہیں 2 واقعات علی گڑھ کے یونیورسٹی کے ملتے ہیں، اور ایک پروفیسر صاحب نے بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی ڈسکس کی تھی، گفتگو کی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میتھس میں اتنے ماہر تھے، حیرت کی بات ہے جو مسئلہ وہ حل کر رہے تھے، جو مسئلہ وہ حل فرما رہے تھے اس کو سکور یا ارسطوطلس یا لوگارزم، یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے ملی ہوئی کچھ باتوں کو وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے سر ضیاء الدین نے پوچھا مولانا احمد رضا خان صاحب آپ نے حساب کہاں سے پڑھا، اتنا سارا میتھس کون سی کالج یونیورسٹی سے پڑھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے میرے والد سے پلس مائنس ملٹیپل ڈیوائڈ کے حساب سیکھے، اس کے بعد کچھ نہیں سیکھا، جو کچھ بھی آتا ہے یہ رسول اللہ کی برکت سے ہے، یہ عطائی علم ہے، اسی کو کہتے ہیں علم لدنی، اس کو کہتے ہیں علم لدنی جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ یہ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں زندگی بھر کرتے رہو گے، تھک جاؤ گے سنتے ہوئے، میں ان کی کتابیں نہیں سنا پاؤں گا، ان کی کتابیں نہیں سنا پاؤں گا۔ آپ سے کسی نے پوچھا تھا پانی کن کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے، پانی کی اقسام بیان کرنے لگے۔ یہ ایگریکلچر یا ایگری جو کالج ہیں ایگریکلچر، وہاں پر پانی کے اقسام وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ہائیسٹ جو بیان کیے گئے ہیں وہ 11، 12، 13 قسم کے پانی بیان کیے ہیں، 11 قسم کے، 12 قسم کے، بعض یونیورسٹی میں 13 قسم کے۔ اس پر بھی محققین نے تحقیق کی ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں پانی کے الگ الگ قسمیں کیسے کیسے بیان کی گئی، لیکن امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا تو آپ نے 303 قسم کے پانی بیان فرمائے ہیں، اتنے پانی کے اقسام بیان کی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علم پر انگلی قلم اٹھائے ہیں اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس کا حق ادا کیا۔ آپ کا دوسرا سفر حج تھا، غالباً 1906 میں آپ دوسری مرتبہ حج کعبہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حج کی حاضری کے وقت، اس وقت وہاں پر ظاہر سی بات میں 1906 کی بات کر رہا ہوں، وہابیت کا غلغلہ نہیں تھا، اہل سنت و جماعت تھے، ترکیوں کی خلافت تھی، سنی عاشقان رسول مکہ میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، علماء حرمین طیبین تھے۔ جیسی علماء کو معلوم ہوا ہندوستان سے ایک جوان عالم دین ہے، وہ آئے اور ان کے علم کا توتی بولتا تھا اس وقت۔ تو اس وقت وہابیوں کے شروع کے فتنے نکلے تھے
اور علم غیب رسول پر لوگ سوال کر رہے تھے۔ مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم دین ہیں، سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر موجود بڑے بڑے مشائخ ہیں۔ جب مولانا سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی تو ایک دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں طواف خانہ کعبہ کے بعد آپ مکتبۃ الحرم، مسجد حرم میں جو مکتبہ تھا، کتابیں رکھی جاتی تھی، لائبریری، وہاں جا رہے تھے۔ یہ پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور اس کے بعد ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ مکتبے میں جب گئے تو وہاں 4 علماء اور بیٹھے تھے، سب کتابیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے ان لوگوں نے عربی میں سوال کیا کہ شریف مکہ گورنر، جو مکہ کے گورنر ہیں، ان کا ذہن خریدنے کے لیے کچھ وہابی علماء علم غیب پر سوالات کر رہے ہیں، ہمارے پاس 5 سوال آئے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ چٹھی لی اعلیٰ حضرت نے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا جواب لکھ دیتا ہوں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ ان علماء نے کہا ہم کو اتنا جلدی نہیں چاہیے، اتنا مفصل چاہیے، اتنا تفصیلی چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی جواب نہ دے سکے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتبۃ الحرم مکہ میں اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے ٹائم صرف 2 دن کا رکھا تھا۔ اسی دن اعلیٰ حضرت کو بخار آیا، دوسرے دن سخت بخار، اور اس وقت صبح کے وقت شاید غالباً 8 بجے یا 7 بجے حرم مکہ میں آپ بیٹھے تھے، علماء موجود ہیں بڑے بڑے، وہاں پر مفتی حنفیہ بھی تھے، مفتی شافعیہ بھی تھے، مفتی مالکیہ بھی تھے، یہ 4 مذاہب کے مفتی وہاں پر ہوتے تھے، ہر زمانے میں رہے ہیں، یہ بڑے بڑے عبقری شخصیات وہاں تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخار کی حالت میں لکھانا شروع فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلائل لکھانا شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پہلے لکھائیں، احادیث رسول جمع کیا، اقوال سلف و صالحین جمع کیا، صحابہ و تابعین کے متعلق منسوب باتیں لکھائی، یہاں تک کہ وہ کتاب تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہو گئی، جس میں دلائل کا انبار ہے۔ 70 سے زیادہ دلیلیں آپ کی طرف خود سے دی گئی ہیں، قرآنی آیات اپنی جگہ پر، احادیث رسول اپنی جگہ پر، اقوال سلف و صالحین سب اپنی جگہ پر۔ 8 گھنٹے مسلسل لکھاتے رہے، 8 گھنٹے میں پوری کتاب تیار ہوئی، جس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ مصر سے بھی شائع ہوئی ہے، جس کو ابھی نام کی تبدیلی کے ساتھ وہاں کے ایک بڑے مشہور عالم، وہاں کے ایک استاد نے شائع کیا ہے، رفع الریب عما نال المصطفیٰ من الغیب۔ یہ کتاب ایسی ہلچل مچا دی مکہ میں، 8 گھنٹے میں لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں تقریباً 200 دلائل موجود ہیں، 70 سے زیادہ اقوال موجود ہیں۔ یہ تمام دلائل لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں تفسیر کے حوالے جاتے، ریفرنس سب ہیں، ایسا نہیں کہ منہ سے بولتے چلے گئے، تفسیر کے اور اصول حدیث کے ریفرنس ہیں، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ عبارت ہے، فلاں تفسیر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں علم فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں محدث نے یہ بیان کیا، سب کے ریفرنس کے ساتھ لکھایا، جبکہ سامنے آپ کے کوئی کتاب بھی نہیں تھی، ساری چیزیں لکھا کر کے پیش کیا۔ اخیر میں فرماتے ہیں فقیر بیمار ہے، بخار زدہ ہے، علالت میں ہے اور سفر کے حالت میں ہے، ساتھ اپنے کتابیں نہیں رکھتا، میری بساط کے مطابق جو کچھ ذہن میں حاضر ہوا وہ پیش کر دیا، باقی سب اللہ رب العزت جس سے چاہے دین کا کام لے۔ عزیزان گرامی، یہ کتاب جب گورنر مکہ شریف مکہ کے پاس سنائی گئی، پوری رات بھر بیٹھ کر کے وہ شریف مکہ کتاب سنتے رہے۔ دوسری رات آئی، پوری کتاب سنی، یہاں تک کہ علماء مکہ، علماء مدینہ حاضر ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے دست بستہ کہتے ہیں آپ اپنی اجازات حدیثہ ہمیں عطا فرمائیں، آپ اپنی اجازات میں ہمیں شامل فرمائیں۔ اسی سفر حج میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء حرمین کو اپنی اجازات عطا فرمائیں۔ لوگ حرم کے علماء سے اپنی اجازت لینے آتے تھے اور حرمین کے علماء نے اعلیٰ حضرت سے اپنی اجازت لینے میں فخر محسوس فرمایا۔ وہاں کے مرجع العلماء تھے، ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت پہنچے بڑا ادب کرتے تھے مکہ اور مدینے کے علماء کا۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے زانو کو چوما، ان کے زانو کو چوما، وہ 70 سال سے زیادہ کی عمر کے تھے۔ انہوں نے برجستہ کہا اے ہندی عالم احمد رضا، حق تو
یہ ہے کہ میں تمہارے نالین کو چوموں، حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے قدموں کو چوموں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام دیا علماء حرمین نے، صرف اس لیے کہ جب اس نوجوان عالم دین نے میرے مصطفیٰ کی شان میں اگر کسی نے غیب کے علم پر سوال کیا تو قلم سے ایسا جہاد کیا ہے، دانت کھٹے ہی نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا، جس علم میں آپ نے قلم اٹھایا اس کا حق ادا کیا ہے۔ اور یہ الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی کرامتوں میں سے کرامت ہے۔ پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے، جاہل تو بھوکتے رہیں گے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، کتاب کا نام بھی پڑھنا نہیں آتا تو کتاب والے کو کیا سمجھیں گے۔ ہاں، کتاب جو پڑھے گا وہ ضرور سمجھے گا کہ اتنی ساری باتیں لکھنے والا وہ بھی بغیر سامنے کتاب کے موجود ہوئے، آخر اتنے سارے ریفرنس کہاں سے دے گا۔ میں اگر آپ ابھی مجھ سے کہیں گے فلاں فلاں چیزوں کا حوالہ دو، مجھے کتاب اٹھانی پڑے گی، میں بولوں گا دیکھ کر کے صفحہ نمبر آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ امام اہل سنت ایسے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے کتابوں کے حوالے تک بتا دیا کرتے تھے، ریفرنس اسی وقت لکھا بھی دیا کرتے، اور ملانے والے جب جا کر کے ملا کے دیکھتے ایک سطر کا بھی فرق نہیں آتا تھا، ایک صفحے کا بھی فرق نہیں آتا تھا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سب سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں وہ رد پر ہیں، اس کی وجہ بھی کیونکہ وہ مجدد اس زمانے کے تھے، انہوں نے نیچریت کا رد کیا، وہابیت کا رد کیا، ندویت کا رد کیا، غیر مقلدیت کا رد کیا، قادیانیت کا رد کیا، رافضیت کا رد کیا۔ یہ وہ سب فرقے تھے جو اس وقت اپنے جراثیم پھیلا رہے تھے اہل سنت و جماعت میں۔ اعلیٰ حضرت رحمٰ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سب کے رد کے ساتھ ایک حسین چہرہ اسلام کا پیش کیا ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ اس بات پر فخر نہیں کرتے کہ اوروں نے کہا ہوگا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، اوروں نے اگر لکھا ہوگا وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ امتی عمل کرتے کرتے رسول تک بھی پہنچ سکتا ہے، اوروں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا ہوگا، مگر مجھے اس بات پر فخر ہے امام عشق و محبت نے ہمیں جو ہمارے نبی کی عظمت جو بٹھائی ہے اور بتائی ہے وہ اس شان سے بتائی ہے۔ کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عظمت رسالت ہمیں اعلیٰ حضرت نے اس طرح سے بتائی ہے۔ لوگوں نے اگر اوچھے حملے کیے ہیں تو میرے عزیزو علم غیب کی بات کہتے ہو، اعلیٰ حضرت نے تو سنیوں کا یہ عقیدہ مضبوط کیا، وہ کہتے ہیں پیڑ پیچھے کا علم نہیں، سنیو تم دبنگ اعلان یوں کہو، میرے آقا کے علم کی بات تو یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سر عرش پر تیری نظر، دل فرش پر تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ یا رسول اللہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اب یہاں سے ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلوی پیدا ہوئے 1921 کے بعد، یہ ذہن میں ڈالی جاتی ہے بات، تم سب نئے ہو میرے عزیزو، بریلی شہر کو نسبت ہو گئی اعلیٰ حضرت سے اور ہم وہاں سے کہلائے جانے لگے، ورنہ اعلیٰ حضرت نے دین و ایمان جو ہمارے سامنے پہنچایا ہے وہی دین و ایمان ہے جو صدیق اکبر کا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جان دیتے تھے، اعلیٰ حضرت نے وہی دین اور وہی تسلب ہمیں دکھایا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، اشداء علی الکفار کی، رحماء بینہم کی صفات جو صحابہ کی تھی وہی آپ کو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ آؤ میں تمہیں چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دوں۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت پر کچھ لوگوں کو سوال ہے، کہتے ہیں نیا مسلک کہاں سے آیا ہے؟ تم خود نئے ہو میرے بھائی، تجھے معلوم نہیں؟ مسلک جو ہے راستے کا نام ہے، راستے کو کہتے ہیں، یہ نیا نہیں ہے، دین اسلام ہی ہے، ہر زمانے میں کسی شخصیت سے منسوب ہوتا ہے، ہر زمانے میں
ہر زمانے میں دین اسلام کو کسی شخص سے منسوب کر کے پہچانا جاتا ہے، لیکن دین وہی ہے۔ آج اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اتنی روشناس ہیں کہ حق و باطل میں وہ فرق پیدا کرتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کسی کو کوڑھن نہیں ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، آپ دیگر اولیاء کاملین کے ناموں سے آپ ذکر کر سکتے ہیں، مسلک غوث اعظم بھی کہو، مسلک غریب نواز بھی کہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہو، مسلک مخدوم سمنا بھی کہو، مسلک مخدومان مارارہ بھی کہو، جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں، نیا دین نہیں۔ چند مثالیں اگر میں آپ کو پیش کروں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ بریلویوں کا عقیدہ، بریلویوں کا کہ حضور کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں یہی دافع البلا ہیں، شافع ہیں، دافع ہیں، یہ تمام باتیں بریلویوں نے شروع کی۔ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع ہیں، دافع البلاؤں کو دور کرنے والے۔ تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بیماریوں کو دور کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو جلن ہو گئی، شروع ہو گئی۔ آؤ میں صحابہ کی زندگی میں تمہیں بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اپنے گونگے بچے کو لے کر، گونگے بچے کو لے کر، جس کی زبان نہیں تھی، بولتا نہیں تھا، 8 سال کا ہے، 10 سال کا بچہ تھا۔ مجھے بتاؤ زبان دیتا کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وہ صحابیہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ کیا تم اس کو بھی، اس صحابیہ کو بھی بریلوی بولو گے؟ میرے عزیز انصاف کرو، زبان نہیں تھی، لے کر کے آئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بانی اسلام ہیں، شارع اسلام ہیں، آپ منع کر دیتے، اے خاتون تم میرے پاس کیوں آئی؟ جا، زبان اللہ دیتا ہے، زبان قوت گویائی، بولنے کی طاقت اللہ کی دین ہے، جا اس کے پاس۔ حضور تو کہتے، حضور نے بھی نہیں فرمایا۔ خاتون آئی بچے کو لے کر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا گونگا ہے، بولتا نہیں، آپ ایسا کچھ فرما دیں، ایسا کچھ علاج دے دیں کہ یہ بولنے لگ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیا میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، میں کوئی خدا ہوں، معاذ اللہ۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ سامنے اس بچے کو کیا، کہا اس بچے کو سامنے لاؤ، گونگا بچہ ہے، پیدائشی، زبان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا من انا، اے بچے بول میں کون ہوں؟ بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ بچہ پھر سر بولنا شروع کیا۔ وہ صحابیہ خوش ہو کر اپنے گھر لے گئی۔ مجھے بتاؤ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ یہی تو بریلی کے امام نے کہا، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ نیا عقیدہ نہیں میرے عزیز، صحابہ بھی یہی کہتے تھے۔ ہمارے بچوں کی لکنت ہو تو حضور کے پاس لے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، درد ہوا، حضور کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اس کو شہد چٹاؤ۔ شہد چٹایا، ان کو جلاب شروع ہو گئے، دست لگ گئے، لوز موشن۔ دوسرے دن وہ پھر آئے، حضور سے کہا، کبھی صحابی نے نہیں کہا غلط دوا دے دی، ریئیکشن ہو گیا، نہیں، وہ صحابی دوبارہ آئے، حضور نے فرمایا اسقی اصلا، جاؤ پھر شہد چٹاؤ اس کو۔ دوسرے دن پھر شہد چٹائے۔ اب کی بار تو ایسا ہو گیا کہ پورا بستر خراب، تکلیف اتنی ہو گئی کہ جلاب پر جلاب۔ لیکن وہ صحابی کی ہمت دیکھیں، یہی عقیدہ تو امام اہل سنت کا تھا، یہی عقیدہ امام اہل سنت کا تھا۔ وہ صحابی تیسرے دن آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سے آپ شہد چٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جب شہد چٹاتے ہیں تو زیادہ ہو جاتی بیماری، دست و جلاب زیادہ ہو جاتے ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا آج کے دن پھر شہد چٹا، اس لیے کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا نبی سچ بول رہا ہے۔ تیسرے دن وہ پھر گئے، شہد چٹایا، اس کے بعد سارا دست بند، جلاب بند، اور پیٹ کا مرض بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سلام میں لکھا، مشہور زمانہ سلام، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا نیا مسلک ہے؟ صحابہ کا ہی تو مسلک ہے، صحابہ ہی کا تو مسلک ہے۔
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताबों से और अपने अशार से जो मसलक हमें दिया है वो सहाबा का ही है। सहाबा जाते थे, एक सहाबी हैं जो बयान करते हैं कि उनकी आंखें नहीं थी, वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है घर से आने जाने में, मस्जिद को आने जाने में, आप आंखों के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि आंखें देना अल्लाह का काम है, मेरे पास कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? सहाबा को मालूम था देता अल्लाह ही है, दरवाजा रसूल का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह देता है मैं तकसीम करूँ। हुजूर ने फरमाया है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत ने फैसला किया, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत ने फैसला करके हमें बता दिया है, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बहरहाल मैं उनकी बात को नकल किया। खैर, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई नया मसलक अगर दिया है तो मुझे बताओ कौन सी नई बात है जो सहाबा कराम ने अपने ज़माने पाक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपना मामूल बनाया, तो वही चीज़ पेश की। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से ये हदीस है मरवी, आँख के लिए शिकायत लेकर साहबी आए, हुजूर ने मना नहीं किया, कहा जाओ मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करो और मेरे वसीले से दुआ करो, मेरे वसीले से दुआ करो। उन्होंने दुआ की, वो नमाज से बाहर आने को थे कि उनकी आंखें रोशन हो चुकी थी, आंखें मिली, जुबान मिली, पेट का दर्द गायब। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, कहते हैं कि एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई, पैर मोटा हो गया, फुंसी हुई थी या कुछ, सूजन आ गई, दर्द बहुत ज्यादा था। उन्होंने दूसरे सहाबी से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि इलाज में बताऊं? कहा हाँ बता दीजिए। कहा जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो एक बार उसका नाम पुकारो। सहाबा कैसे इलाज करते थे? सबसे ज्यादा जिसको चाहते हो उसका नाम पुकारो। उस सहाबी ने झट से कहा या मोहम्मदा वा मोहम्मदा। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। जैसे ही उन्होंने फरमाया और पैर झटका, वो सहाबी कहते हैं मेरे पैर से सूजन गायब हो चुकी थी, मेरे पैर में दर्द नहीं था। नाम मोहम्मद में इतनी तासीर है तो मेरे आका के लुआबे पाक में क्या तासीर होगी? हुजूर जिस पर हाथ रखें उसकी क्या असर होगी, उसकी क्या तासीर होगी? अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कुछ भी अजमत और आपके मकाम और मर्तबे की ताज़ीम और तकरीम के सिलसिले में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताबों में लिखा, उसमें से कोई नई बात नहीं, बल्कि सारी वही बातें हैं जो सहाबा हुजूर के लिए किया करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हद दर्जे ताज़ीम और तकरीम करते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में इस कमाल को पहुंचे हुए थे कि जब कभी आपके सामने कोई किसी और का तज़किरा करता तो आप उसे रोक देते और कहते मियाँ इतनी देर मेरे नबी की बात तो करो, हुजूर की शान में कुछ बातें करो। लोग आते तो सबको हदीस रसूल पहले सुना। किसी साहब ने आकर के आपको गुलाब का तोहफा पेश किया, कहा कि लीजिए बड़ा अच्छा गुलाब था, आपके लिए तोहफे में ले आया। आला हज़रत ने गुलाब लिया। दुनियावी चीज़ों पर जो दिल दे बैठता है वह आशिक रसूल नहीं होता, बल्कि आशिक रसूल वो होता है जो दुनिया की हर खूबसूरती में अपने महबूब का जलवा देखता। गुलाब लिया और कहा ये तो गुलाब सुबह शाम का है, सुबह खिला शाम में मुरझा गया, और उसके बाद मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ। सुनो, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरे फूल पर नात लिख दी, किसी ने फूल खाली पेश किया था और बारगाह मुस्तफ़ा में फूल पर पूरी नात लिख दी। मियाँ मैं तो फूल उसको तस्लीम करता हूँ जो जब से खिला है कभी नहीं मुरझाता, बल्कि उसके साए में जो आ जाता है वो भी खिला का खिला रहता है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्क़ रिसालत का मामला था। और उनके नातिया दीवान हदायक़ बख्शिश को आप कभी पढ़ करके देख लो। आज भी हालात ऐसे मेरे अजीजों, बहुत सारे अशार लोगों को समझ में नहीं आते लेकिन झूमने लगते हैं।
وہ امام الکلام ہے اور کلام الامام ہے، ان کے ہر نعت کو یہ مقام حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ڈوب کر کے مدح سرائی کرتے تھے، مدح سرائی کرتے، آپ کے نعت کے متعلق ہی ایک بات میں پڑھ رہا تھا، آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے عالم دین ہیں، وہ بھی بڑے شاعر تھے، اور داغ دہلوی دلی کے بڑے شاعر کا نام میں کہہ رہا ہوں، مرزا غالب اقبال کے ٹکر کے داغ دہلوی، وہ استاد تھے علامہ حسن رضا بریلوی کے۔ علامہ حسن رضا بریلوی جب کوئی نعت لکھتے، کوئی اشعار لکھتے تو چیک کرانے کے لیے داغ دہلوی کے پاس بھیجتے تھے، داغ دہلوی کے پاس بھیجتے۔ آپ اپنے صاحبزادے حسنین رضا خان صاحب کو، کون؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان صاحب اپنے بیٹے حسنین رضا صاحب کو اپنے کچھ اشعار لکھ کر کے بھیج رہے تھے دلی۔ وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، اعلیٰ حضرت نے کہا بھتیجے کہاں جا رہے ہو؟ کہا دلی جا رہا ہوں داغ دہلوی صاحب کے پاس، ابا جان نے کچھ اشعار لکھے ہیں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جاتے جاتے ہمارے بھی کچھ اشعار لیتے جائیے گا اور داغ صاحب کو ہمارے بھی اشعار سنا دیں۔ اعلیٰ حضرت اس وقت نعت کون سی لکھ رہے تھے؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ یہ پوری نعت لکھ رہے تھے اور جلد بازی میں تھے، پوری نعت لکھا، اپنا مقطع جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے وہ نہیں لکھا، پوری نعت لکھ کر کے اپنے بھتیجے کے ساتھ پیش کیا۔ وہ گئے دلی، داغ دہلوی صاحب بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے۔ پہلے انہوں نے حسنین رضا صاحب کا استقبال کیا، ان کے والد کی لکھے ہوئے اشعار کو چیک کیا، بعد میں انہوں نے کہا ہمارے بڑے ابا ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، ان کے بھی کچھ نعتیہ اشعار آپ کے سامنے آئے ہیں۔ داغ دہلوی صاحب نے مطالعہ کیا، ایک ایک شعر کو پڑھا اور اس نعت کے آخر میں کہا مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس میں اپنا تخلص آخری شعر نہیں لکھا، لہذا جاؤ بھتیجے میری طرف سے یہ آخری شعر ان کو پیش کر دینا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ امام الشعراء، شاعروں کا امام تھا، اس نے کہا جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ تمہارا کیا کہنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، اپنے زمانے کے شعراء بھی تمہارا ادب کرتے ہیں، سائنسدان بھی تمہارا ادب کرتے ہیں، اور اپنے زمانے کے پروفیسر یونیورسٹیز میں پڑھانے والے تمہارا ادب کرتے ہیں۔ محدث سورتی، اب حدیث کی بات آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں، محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث اعظم ہند کچوچھا کے شیخ الاسلام کے جو والد گرامی ہیں، محدث اعظم کے استاذ بھی ہیں محدث سورتی، اعلیٰ حضرت کے ہم اثر ہیں، شاگرد نہیں ہیں، ہم زمانہ ہیں۔ محدث سورتی صاحب مولانا فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کے مرید تھے، اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے بیعت بھی نہیں تھے، ایک نہیں کہ مطلب دونوں ایک ہی جگہ سے مرید ہیں، پڑھے بھی ایک ساتھ نہیں تھے، لیکن محدث سورتی علم حدیث کے بڑے عالم، اعلیٰ حضرت کا بار بار تذکرہ، ہر محفل میں تذکرہ، محدث اعظم ہند کچوچھا شریف کے، یہ ان کے شاگرد ہیں، وہ خود بیان فرماتے ہیں، محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محدث سورتی سے پوچھا کہ محدث سورتی سے کہ آپ وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام، کہا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے، اپنے استاد جنہوں نے منطق پڑھایا، آپ کو علم حدیث پڑھایا، ان کا تذکرہ نہیں کرتے، بار بار مولانا احمد رضا، مولانا احمد رضا، مولانا احمد رضا، ہر محفل میں آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں میرے عزیزو، زمانے کے علماء کو آپس میں چپکلش ہو سکتی، حسد ہو سکتا ہے، یہ میرے سے بڑا کیسے بن گیا، لیکن جو حقیقی عالم دین ہوتا ہے وہ سچے عالم دین کی تعظیم و تکریم بھی کرتا ہے۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بیٹا اے میرے شاگرد، آپ نے سوال کیا، سنو، مجھے اپنے پیر و مرشد سے بیعت تو حاصل ہے، میرے استادوں سے علم منطق، فلسفہ، بلاغت، معنی، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر تو حاصل ہے، لیکن مولانا احمد رضا کا میں تذکرہ بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ایمان کی جو مٹھاس مجھے ملی ہے وہ ان کی تعلیمات سے ملی ہے۔ عظمت رسالت ہوتی کیا ہے میں نے مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے۔
یقین کس بات کا نام ہے، یہ میں نے مولانا احمد رضا سے سیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل بھی اتنا تھا، یقین بھی اس درجے کا تھا، جو فرما دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے اس پر اٹل رہتے تھے اور یقین کے ساتھ۔ مشہور زمانہ آپ ابھی جو میں نے نعت آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، اس نعت کا ایک شعر یہ بھی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا ہے، اس میں ایک شعر ہے جو آپ نے لکھا تھا، اس کی تاریخ مجھے پتہ نہیں، لیکن آپ سفر حج پر جب کشتی میں تھے، جہاز کا سفر تھا، سمندر کا سفر، اچانک بیچ سمندر میں ایک بار ایسے طوفانی ہوائیں آئیں کہ کیپٹن نے اعلان کر دیا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں، لوگ اپنے اپنے کفن اٹھا لو، اپنی تیاریاں کر لو۔ شور و غلغلہ مچ گیا تھا، اعلیٰ حضرت سکون سے بیٹھے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے ساتھ، پوچھا کہ احمد رضا اعلان سنے؟ کہا سنا۔ کہا جہاز ڈوبنے والا ہے؟ کہا نہیں ڈوبنے والا ہے۔ لوگ مرنے والے ہیں؟ کہا نہیں، لوگوں کی بات تو نہیں، لیکن میں تو محفوظ رہوں گا۔ کہا اتنے یقین کے ساتھ؟ کہا ہاں اماں، جب میں جہاز میں بیٹھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پانی کے سفر پر جب کوئی جائے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ جو یہ دعا پڑھ لے وہ ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ میں نے وہ دعا تلاوت کر لی، اب میرا یہ یقین کامل ہے، ہزار طوفان آئیں، طوفان جھوٹے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کا قول نہیں جھوٹا ہوگا، میں محفوظ رہوں گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یہ یقین ہے، یہ یقین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ توکل ہے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے، اور ایک دو بار کی بات نہیں، کئی مرتبہ۔ ایک علم نجوم کے ماہر مولوی صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے بھی ایسے، علم نجوم کس کو کہتے ہیں؟ آسٹرولوجی۔ آسٹرولوجی میں نے تھوڑی سی پڑھی ہے لیکن بہت عجیب سی لگتی ہے، جو لوگ پڑھے ہوں گے یا اس میں گھرے ہوں گے ان سے بھی میں کہتا ہوں توبہ کر لو، باز آ جاؤ۔ یہ جو راشی دیکھتے ہیں صبح صبح اٹھ کر کے، سٹار کیا ہے آج ہمارا، تمہیں کیا معلوم سٹار کیا ہے؟ یہ جوتش تمہیں بیوقوف بناتے ہیں، یہ من گھڑت قصے تمہیں سناتے ہیں، اور یہ جو تمہیں بتاتے ہیں آج تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تم آج لال کپڑا نہیں پہننا، تم پہلے ایسی چپل نہیں پہننا، یہ سب آسٹرولوجی لوگوں کے دماغوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ اس کی ایک ہی ڈیفینیشن مجھے معلوم ہے، اٹکل پچھو کا نام ہے، تیر مارنا ہے، لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا جاتا ہے، انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں، لگا دینا ہے۔ ایسے جو بابا ہیں بہت سارے آسٹرولوجی، اور حیرت ہوتی ہے نہیں، آپ بھی کتنی بیوقوفی کرتے ہیں، سڑک چھاپ نجومی کے پاس ہاتھ دکھا رہے ہیں، لکیریں دیکھ کر بتا میرا بھویشی کیسا ہوگا۔ اے نادان، پہلے اس کا تو دیکھ، وہ کہاں بیٹھا ہے، جس کے پاس تو دکھانے جا رہا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے۔ حیرت کی بات ہے، ہاتھ دکھانے جا رہے اس کے پاس جو خود پٹیچر ہے، اور وہ بھی بولتا ہے اور طوطے سے بلواتا ہے چٹھی نکال کر۔ یہ کیا خرافات ہے! کم سے کم میں سمجھتا ہوں قرآن پر یقین رکھنے والا کسی جوتش کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی جوتش کاہن کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ ہم میں سے کون ہے جو اس طرح کی جرات کرے گا، جسارت کرے گا؟ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، جو کچھ بھی ہوگا مرضی مولا سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور جوتشوں سے کچھ ہونا ہی ہوتا تو یہ بہت کچھ ہو جاتے ہیں، یہ بہت کچھ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں اصلاح کر دوں، یہ نجومی، آسٹرولوجی، آرکیالوجی، زمین کے معاملات جاننے کا وہ انجن ہے ہمارے پاس، بھنجن ہے، فلاں فلاں چیزیں ہیں، منجن ہے، کیا ہے جس کو دیکھ کر کے زمین میں خزانہ کہاں ہے ہم بتا دیں گے۔ کچھ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کسی کو آ کر کے کوئی جوتش کہتے تمہارے گھر میں بہت پرانا خزانہ ہے، اس پر 4 جنات ہیں، میں ہٹا دوں گا، نکال لوں گا۔
ایسے بہت سارے، اور ان کی باتوں پر بیوقوف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے بھی دیکھیں جو راتوں میں بیٹھ کر قلم کاپی لے کر کے حساب کر رہے ہیں، ایک گھڑے میں کتنا سونا ہوگا، اتنا سونا ہے تو میں 2 بلڈنگیں یہاں بناؤں گا، 2 بلڈنگیں یہاں، مارکیٹ میں 1 دکان۔ تم رات بھر شیخ چلی کی طرح ابھی سے حساب میں لگ گئے۔ وہ آسٹرولوجی ہو یا آرکیالوجی ہو، جو نجومی ہو، جوتش ہو، تم کو بتا دیا۔ ایسے بہت سارے کھدائیاں کروائے اور لوگوں کی قبریں کھدائی، کچھ نہیں ملا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کب سدھرو گے؟ ان تمام باتوں پر یقین نہ رکھو، ان تمام چیزوں پر یقین نہ رکھو۔ اگر خزانے نکالنے کا اتنا ہی اس کو علم ہوتا، مہارت ہوتی، تو وہ بیچارہ جھولا چھاپ تمہارے پاس نہیں آتا، وہ خود خزانے نکال کر بادشاہ بن چکا ہوتا۔ وہ تم سے 20-25 ہزار لے کر خزانہ کھود کر کے دینے آ رہا ہے۔ بیوقوفی نہیں ہے۔ خیر، نجومی جو ہوتے ہیں بیوقوف بناتے ہیں، اور ستاروں کا علم اس کو کہتے ہیں۔ سٹارز کو دیکھ کر کے کچھ چیزیں معلوم کی جاتی تھیں، وہ ایک علم ہے، پہلے زمانے میں بھی رہا ہے۔ کبھی کبھار لگ جاتا ہے تیر۔ موسم کا حال بتانے والے بھی آسٹرولوجی ہوتے ہیں نا، ٹی وی میں بتانے کے لیے آتے ہیں۔ احمد آباد میں ابھی بارش بہت ہوگی، ممبئی، یہ جب بتاتے ہیں تب ہوتی نہیں، اور جب کبھی نہیں بتاتے جھماجھم ہوتی ہے۔ اکثر ایسا کبھی کبھار لگ بھی جاتا ہے، ان کا کبھی کبھار تیر لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ایسی آئے صاحب، انہوں نے علم نجوم کو پڑھا تھا۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے، بطور مزاح آپ نے کہا کہ صاحب آپ کو تو علم نجوم پر بڑے مہارت ہے، ذرا ستارے نکال کر کے دیکھیں کہ اس مہینے میں برسات آئے گی کہ نہیں آئے گی، بارش ہوگی، برسات آئے گا، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہ لیے قلم کاپی اور سٹارز کو نکالنا شروع کیا۔ یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ تارا یہاں ہے، یہ تارا یہاں ہے، شنی بیٹھا ہے، بولتے نا منگل بیٹھا ہے، شنی وہاں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مولانا احمد رضا خان صاحب، اس مہینے تو بارش کا امکان ہی نہیں آئے گی، کوئی بارش نہیں ہونی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، رکھو تمہاری بات، ستاروں پر تمہیں اتنا یقین ہے، ستاروں پر اتنا یقین ہے، میں کہتا ہوں اگر آنا ہوا تو آ بھی سکتی ہے، تم ستاروں کے علم پر کہہ رہا ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا علم 100% صحیح ہوتا ہے، جو میں لگاتا ہوں حساب بالکل صحیح نکلتا ہے، بالکل صحیح۔ آپ چیلنج کر لیں ہمارے ساتھ، نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی۔ ستاروں کا علم برسوں سے جانتا ہوں، پرفیکٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال ہے، آپ اٹھے، دیوار پر گھڑی لگی تھی، پوچھا ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ کہا 12 بج رہے ہیں۔ کہا 2 بجنے میں ابھی کتنا ٹائم ہے؟ کہا 2 گھنٹے۔ کہا 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے؟ 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے؟ انہوں نے کہا ایسے کیسے بجیں گے؟ بچتے ہیں کیا؟ 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجتے؟ انہوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، 2 بجنے کے لیے 2 گھنٹے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اٹھے اور گھڑی اٹھائی اور کانٹے گھما کے 2 پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ گھمایا کانٹے، 1 منٹ میں 2 بج گئے۔ کہا مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے 2 گھنٹے لگیں گے، میں نے 1 منٹ میں 2 بجا دی، اور شاید ان کے بھی 12 بج چکے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو کوئی بات ہوئی، آپ نے کانٹے ادھر ادھر کیے، ایسے تو کوئی بھی بجا دے گا، ایسے تو کوئی بھی بجا دے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، یہ گھڑی جو گھوم رہی ہے اپنی رفتار سے، تمہارا طے شدہ علم تو یہی کہتا ہے 1 بجنے کے لیے 1 گھنٹہ، 2 بجنے کے لیے 2 گھنٹے، لیکن خالق ستارہ، خالق سیارگان اللہ رب العزت جن ستاروں کو پیدا کیا ہے، وہ چاہے تو یہ 1 مہینے سے پہلے سارے ستاروں کو ادھر سے ادھر کر دے۔ جس طرح تم دیکھ رہے ہو آج ستارہ یہاں پر ہے، فلاں ستارہ یہاں پر ہے، بارش نہیں آ سکتی، وہ مولا اگر چاہے گا سارے ستاروں کو منٹوں میں ایک جگہ جمع کر دے گا۔ اور بارش کے جو امکانات کی بات آپ کر رہے ہو، اللہ اگر چاہے، یہ پورے مہینے کی بات کر رہے ہیں آپ، میں کہتا ہوں اگر اللہ چاہے تو اسی ہفتے میں ہوگی، اگر مولا چاہے تو اسی دن میں ہوگی، اگر اللہ چاہے تو اسی شام میں ہوگی، اور اللہ چاہے تو ابھی ہوگی۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا جلال میں نے دیکھا، اور محفل سے باہر اٹھا تو دیکھا بریلی میں ابر چھایا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں بارش بھی شروع ہو گئی۔
झमाझम बारिश थी। वो कहते मेरे नुजूमी इल्म के एतबार से तो कोई कायदा फिट नहीं बैठता था, पूरे महीने में बारिश के इम्कानात नहीं थे। एक आलिम रब्बानी ने समझाया इल्म और होता है, अल्लाह की कुदरत और होती है। वो अगर चाहे तो नीस्त से हस्त कर देता है, हस्त से नीस्त कर देता है, यह उसकी शान है। चाहे तो वो सूरज को चलने से रोक दे, चाहे तो वो डूबे हुए सूरज को फेर दे, उसके लिए कोई कायदा और कानून नहीं है। अजीजा ने गिरामी, कुदरत के ये अजायबात को आला हजरत ने अपने इल्म से समझाया है। ये मैं नहीं कहता कि आला हजरत ने बारिश बरसाई, बाज कोई बेवकूफ ये कह देगा ये वहां तक पहुंचा दिए, नहीं। अल्लाह अपने बंदों की जुबान से निकली हुई बातों की लाज रखता है और उनकी लाज में बारिश के लिए आसमान के दरवाजे भी खोल देता है। बारहा ऐसा हुआ है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये हब्से मकान के मुतालिक, यानी वक्त ठहर जाता है, ये भी एक इल्म भी है और बुजुर्गों को ये चीज़ करामत के तौर पर हासिल हुई। फरमाते हैं एक बार मैं सुबह ताखीर से उठा, 10 मिनट बाकी रह गए थे सूरज निकलने और गुस्ल की हाजत थी। सोच रहे थे कि क्या करूं, नमाज के लिए 10 मिनट बाकी हैं, गुस्ल की हाजत है। इतनी घड़ी निकाली और रखा और अंदर गए। फरमाते हैं मैं ये भूल गया कि 10 मिनट बाकी हैं। आराम से 3-3 मरतबा कुल्ली किया, 3 बार हाथ धोए, सुन्नत तरीके से गुस्ल किया, पूरे आराम से पोंछ करके मैं बाहर निकला। घड़ी पर देखा तो मुझे डर हुआ, इतने आराम से मैं गुस्ल करके आया हूँ, 10 मिनट बाकी थे। जब जा रहा था गुस्ल करने में, ये भी इतना आराम से गुस्ल जो सुन्नत तरीके से है, कितना वक्त हो गया होगा, नमाज कज़ा हो गई होगी। आला हज़रत फरमाते घड़ी उठा करके देखा तो जो 10 मिनट बाकी थे वो 9 मिनट अब भी बाकी थे। मैंने सोचा घड़ी रुकी तो नहीं, घड़ी बंद तो नहीं। बाहर आकर के जिस घड़ी से भी मिला करके देखा तो टाइम वही चल रहा था। फरमाते ये अल्लाह जिसे चाहे वक्त को घेर दे और अल्लाह जिसके लिए चाहे 1 मिनट को 1 साल के बराबर भी कर दे। यही मेराज रसूल का फलसफा है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, कि बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही, तारश गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त को अल्लाह चाहे तो घेर लेता है, रोक लेता है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के इल्म और उनके अमल और उनके तक़वे और उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने अर्ज़ किया और बतौर बरकत चंद करामात मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने औलिया को नबियों का परतव बनाकर इस उम्मत में भेजा है, नबियों का परतव बना करके भेजा है। यकीनन वो किसी न किसी नबी का अक्स होते हैं, उनकी मौजज़ात थे और औलिया के करामात होते हैं। एक बार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ ऐसा मामला पेश आया कि कई करामात हैं, बहुत सारे। जैसे एक साहब हैं लाहौर के रहने वाले, वो खुद फरमाते हैं 1920 में उनकी पैदाइश हुई, जिस साल 1 साल था आला हज़रत की ज़िंदगी का। 1921 में आला हज़रत की वफ़ात हुई। वो 1 साल के बच्चे थे, निमोनिया हो गया था, फेफड़े रुक चुके थे, सांस बंद हो गई थी और माँ बाप सारे लोगों ने देखा और एक कपड़े में बांध करके उनको पलंग पर रख दिया। घर में रोना धोना शुरू हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया था। 1 साल का बच्चा, सांस रुक गई, बंद हो गई, निमोनिया की शिद्दत से वो हमला आवर हुई बीमारी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो पड़ोस थे, उनके रिश्तेदार। जब आला हज़रत को ये बात कही गई तो आपको भी गम हुआ, छोटा बच्चा था, अभी पैदा हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुछ नक्श लिखे और कहा कि इसकी धोनी दें और उस बच्चे की नाक में सुंघाएं। कहते हैं वो लेकर के आए, वो बड़े मोतक़िद थे, घर आए, उसकी धोनी देने लगे और उधर गुस्ल और जनाजे की तैयारियां भी चल रही थी। लोग रो भी रहे थे, गुस्ल और जनाजे की तैयारी। ये जब धोनी दी गई तो उसी लिपटे हुए कपड़े में बच्चा जो है चीखने चिल्लाने लगा और फिर से उसकी जान में जान आई, जिस्म में जान आ गई। उन्होंने खुद अपनी ये बात बयान की। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये करामत थी कि अल्लाह ने मुझे एक और ज़िंदगी अता फरमाई, जिसकी सांसें रुक चुकी थी। होता है इस तरह के बहुत सारे मामला किताबों में मौजूद हैं, तहरीर हैं। लेकिन एक बड़ी बात मुझे ये लगी कि 2 अंग्रेज़ आए और उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं और आप ये कहते हैं कि उनकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के
نائب ہیں، وارث ہیں۔ علماء امتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں میری امت کے علماء۔ تو اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح آپ کے علماء ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء ایسے ہیں جو پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، کیا آپ بھی جانتے ہیں؟ اس امت کا کوئی عالم ہے؟ مجھے بتائیں۔ اگر امت مصطفیٰ کے علماء وارثین انبیاء ہیں تو ویسی کوئی چیز آپ کے امت میں کوئی عالم جانتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے انہوں نے سوال کیا۔ اس وقت دور درخت پر دو چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، دو چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ طوطے تھے یا کبوتر تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ نے سوال کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کا بھرم رکھے گا۔ میں بتاتا ہوں وہ درخت پر دونوں چڑیا کیا بات کر رہی ہیں، وہ دونوں کیا بات کر رہی میں بتاتا ہوں۔ آگے جو بیٹھی وہ کہہ رہی ہے سورج ڈوبنے والا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، جلدی چل۔ دوسری کہہ رہی ہے نہیں، کل تمہیں معلوم ہے میں ایک گڑھے میں گر گئی تھی، میرے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، کانٹے کی چبھن کا درد ایسا ہے کہ میں تیز نہیں اڑ سکتی، تو تھوڑا آہستہ اڑ، میں تیز اڑوں گی، دونوں برابر ہو کر کے چلیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں یہ باتیں کر رہی ہیں۔ میاں ایسے کوئی بھی بول سکتا ہے، کوئی بھی بات کر رہی تھی۔ وہ انگریز تھے، اس نے کہا کہ آپ کو یہ چیزیں معلوم؟ کہا ہاں معلوم ہے، وہ جو بات کر رہی ہیں۔ کیسے پتا چلے گا؟ جاؤ تم کو جیسے دیکھنا ہے معلوم کر لو۔ اس کے پاس رائفل تھی، اس زمانے میں جو بھی بندوق تھی، اٹھایا اس نے، سیدھے بندوق سے گولی لگائی، چڑیوں کو جا کر کے لگی، بندوق ماری یا تیر مارا، جو بھی مارا، چڑیا زمین پر آ کر گر گئی۔ جا کر کے اٹھا کر کے دیکھا پیچھے والی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور پیر سوجن میں تھا۔ اسی وقت وہ انگریز مسلمان ہو گئے۔ مجھے بتاؤ جب اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیا کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے اور پیر سوجن میں ہے، تو جب یہ وہ جانتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا کہہ رہی تھی یہ بھی جانتے ہوں گے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ رب تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے اولیاء کو کرامتوں سے نوازتا ہے۔ وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، جانوروں کی بولیاں یہ اور بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے پائے کے بزرگ عالم دین ہیں، وہ خود فرماتے ہیں حرم پاک میں کبوتر بہت سارے آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے۔ ایک دیوار تھی وہاں پر مکتبہ جو مسجد حرم کا ہے، اس پر کبوتر بیٹھتے تھے، جو وہاں آ کر کے نیچے بیٹھتا اس پر کچرے گراتے تھے، جو بھی بیٹھتا تھا کچرے گراتے رہتے تھے، جتنی دیر بیٹھتا تھا وہ کچھ نہ کچھ اس پر گراتے رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، جب میں حرم پاک حاضر ہوا تو بخار مجھے آ گیا، تو بخار بہت زیادہ ہوا تو علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑی تعظیم کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کو چارپائی بچھا کر اسی دیوار کے پاس لگا دیا جہاں وہ کبوتر بیٹھتے تھے کمرے کے اندر۔ وہاں کوئی جلدی بیٹھتے نہیں تھے، جو بیٹھے اس پر کچرا گرے۔ اعلیٰ حضرت کی چارپائی وہاں لگا دی، اس لیے کہ کمرے میں کشادگی وہاں رکھنے سے ہی ہو سکتی تھی، لوگوں کو ملنے کے لیے آسانی تھی، لوگ آتے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دونوں کبوتر وہاں سے اٹھے اور سامنے کی طرف گئے، دوسری طرف جو لوگ بیٹھے تھے ان پر گراتے رہے۔ 3 دن اعلیٰ حضرت سوئے رہے، وہ کبوتر کبھی اس دیوار پر آئی نہیں۔ یہ بات مولانا علامہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے بڑے عالم دین، انہوں نے مسکرا کر کے کہا احمد رضا آپ کا تو حرم کے کبوتر بھی ادب کر رہے ہیں، ہم نے ان کبوتروں کو دیکھا بہت سارے لوگوں پر کچرے گرائے، جب سے آپ یہاں سوئے یہ کبوتر یہاں آئے ہوئے ہیں، پھر جب چارپائی اٹھائی گئی تو کبوتر پھر وہاں آئے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنی کرامت کے طور پر نہیں کہا، بلکہ کہتے ہیں ہم نے ان کے خالق سے صلح کر لی تو اللہ نے ساری مخلوق کو ہمارے ساتھ صلح کرا دیا۔ جو اللہ سے صلح کر لیتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ نکلے، ٹرین کا سفر تھا راستے میں، اور ان کے ساتھ آپ کے ایک مرید بھی تھے۔ ٹرین چلانے والا اور جھنڈا
लहराने वाला, जो सिग्नलर होता है, सिग्नल देने वाला, ये दो मेन होते हैं, उसमें दो मेन होते हैं। आला हज़रत जब स्टेशन पर पहुंचे तो झंडा लहराने वाला और ट्रेन चलाने वाला जो ड्राइवर है, ये दोनों आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए, सलाम किया, मुसाफा किया और आगे चलने लगे। उनके मुरीद फरमाते हैं आला हज़रत अपने घर से जब निकल रहे थे तो ये दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, मैं जिस सवारी पर बैठा हूँ उस सवारी को चलाने वाला और उसको हिदायत देने वाला दोनों इस्लाम पर हों। आला हज़रत दुआ करके निकले घर से, ऐ अल्लाह, जो तेरे रसूल को रसूल मानता है, तेरी वहदानियत का इकरार करता है, उसको मेरी सवारी का कायद बना, ड्राइवर बना, और उसको बना झंडा दिखाने वाला, इशारा करने वाला, जो तेरे हबीब की अजमत का कायल हो। उनके मुरीद कहते हैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो देखा वो झंडा लहराने वाला वो भी मुसलमान था, गाड़ी का ड्राइवर भी मुसलमान था, आला हजरत के दोनों चाहने वाले थे। अल्लाह ताला अपने वलियों के लिए कुरान में ये फरमाता है लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मजीद, वो जो चाह लेते हैं अल्लाह उनके लिए वो पूरी कर देता है, वो बात पूरी कर देता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उलूम बहरे बेकरां है, एक जबल है, एक पहाड़ है जिसकी खुदाई करते करते ज़माना हो जाएगा, वो समंदर है जिसको नापते नापते ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उनके दीवान हदायत बख्शिश की चंद बातें मैं मोहब्बत रसूल में ये पढ़ करके आपके सामने अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा, इसलिए कि आपके अशार बारगाह रसूल में मकबूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में कबूलियत पा चुके हैं। इसलिए कि हमने ये भी पढ़ा, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दूसरी मर्तबा सफ़र हज पर थे, एक नात लिखी, वो सोए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये पूरी नात है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रोज़े रसूल पर जाकर के लिखी। देखें एक बात, पहला जो आप हज किए थे, उस हज के बाद दूसरा जब हज किया आपने, पहले मदीने हाजिर हुए, फिर उसके बाद हज के लिए गए। उसी में ये लिखते हैं आला हज़रत, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए हैं। एक आशिक की जुबान क्या होना चाहिए, देखें, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो निकले थे बारगाह रसूल की हाजिरी के लिए, मौला ने नबी की बरकत से मेरा हज भी करा दिया। और आज के ज़माने में ये कहते हैं हज कर लो, मदीने जाने की ज़रूरत नहीं। आज भी नजदी उलमा फतवा भी देते हैं मदीना जाना ज़रूरी नहीं, और आला हज़रत कहते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, हमारा हज भी हुआ है उनके तुफैल। उसी हाज़री दरबार में आपने ये नात लिखी थी और कहा था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने दीदार से हमें मुशर्रफ फरमाएं, अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएं। ख्वाब में आपने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। आप ये चाहते थे कि आलम बेदारी में, बेदारी के आलम में भी मेरे आका के जलवे को देखें। रोज़े रसूल पर हाजिर रहे, रोज़ाना हाजिर होते रहे, सुबह दोपहर शाम, लेकिन वो आलम बेदारी की हाजिरी नहीं हुई। वापस घर गए, वापस जहां पर रुके थे, आखिर रात में आपने आखिरी शेर ये लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हज़रत ने जो लफ्ज लिखा वही मैं बयान कर रहा हूँ, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये कहाँ तो तेरी बात यहाँ कौन पूछेगा, तेरे से बड़े बड़े उलमा मशाइख कुतुब वक्त अख्ताब अब्दाल यहाँ आते हैं, तू बड़ी बात का सवाल करके खड़ा है। ये कह करके दोबारा आए रोज़े रसूल पर। कहते हैं उसी वक्त आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बेदारी के आलम में अपने माथे की आंखों से अपने हबीब पाक का जलवा देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के पास एक जलवा चमका, आपने अपने आप को रोका और फिर ये शेर लिखा, पेशे नजर वो नौ बहा सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौ बहा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखा दिया गया। और जब कोई शख्स किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, वो चीज सामने आ जाए तो झुकने का दिल करता है। आला हजरत की शरीयत को तो देखो, लोग झूठे पीरों के सामने झुक जाते हैं, रुकू करना भी हराम है, सजदा करना भी हराम है। आला हजरत अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में देख करके कहते हैं, दिल तो चाहता था कि सजदा कर लूं, लेकिन शरीयत ने हराम करार दिया है, सजदा होगा
تو صرف اللہ رب العزت کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پیش نظر وہ نو بہا، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ وہ جلوہ رسول دکھا کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، کہیں احمد رضا جلوہ رسول دیکھ کر بہک تو نہیں جائے گا کہ سجدہ کر لے گا اور شرک کر لے گا، حرام کر لے گا، نہیں۔ اعلیٰ حضرت اس وقت بھی ڈٹے رہے، ثبات و استقامت کے پہاڑ بنے رہے اور اس جلوہ جہاں آرا کو اپنے سینے میں معجزن کیا۔ عزیزان گرامی، وہ نعمت کبریٰ آپ کو ملی تھی، اس نعمت بحر بے کراں سے آپ سرفراز تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت تھا، اس وقت بھی آپ ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ساری چیزیں لکھا رہے۔ آیت کریمہ لکھائی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ۔ یہ آیت جتنے الفاظ میں نے پڑھا ہے، اس کے اگر حروف ابجد آپ نکالیں گے، عدد نکالیں گے، 1340 بنتے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو نکال کر کے دیا کہ یہ میری وفات کے سال کی آیت ہے، یہ میری موت کے سال کی آیت۔ 4 مہینے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت لکھائی۔ اعداد کے اعتبار سے جب جوڑا جائے 1340 ہجری، اسی سال اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، 25 صفر المظفر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن۔ 2:38 آپ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اعلیٰ حضرت وصیتیں لکھا رہے تھے، کس کا کیا حق ہوگا، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے۔ آپ نے بہت ساری وصیتیں لکھائی۔ 1:56 ہوئے، تب پوچھا ٹائم کتنا ہوا؟ آپ نے کہا 1:56، 2 بجنے میں ابھی 4 منٹ باقی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب کو بلاؤ۔ وہ جب آئے، ان کو آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ کے چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند، وہ آ چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ کب کی بات؟ 2 بج چکے تھے۔ کہا کہاں ہو؟ بیٹھو، یاسین شریف کی تلاوت کرو اور سورہ رعد کی تلاوت کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو آخری، ابھی آدھا گھنٹہ باقی۔ 2:38 پر اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا۔ اس وقت فرما رہے ہیں سورہ یاسین شریف پڑھو، سورہ رعد پڑھو۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تلاوت کرنے لگے۔ ایسے نہیں کہ آپ غشی کے عالم میں ہوں، بلکہ اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہایت توجہ کے ساتھ قرآن تلاوت سن رہے ہیں، اور جہاں آیت سمجھ میں نہ آئی دوبارہ تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور کچھ جگہ ٹھہرایا، کچھ جگہ معانی سمجھے، کچھ جگہ تفسیر، یہ تمام باتیں چل رہی تھی۔ علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحبزادے بھی آئے، ان سے کہا کہ یہ دعائیں ہونی چاہیے۔ یاسین شریف سورہ رعد ہونے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری کیا، اور جو ایک مرد مجاہد اور ایک عاشق رسول کی دعائیں ہوتی ہیں وہ ساری دعائیں پڑھنے لگے۔ 2:30 ہو چکے۔ یہ سب نقل کیے ان کے بھتیجے جو وہاں موجود تھے۔ اسی اسنا میں، اسی وقت، یہ جانکنی کا وقت تھا، آپ کے شاگرد رشید مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ، جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، اسی وقت میں سے کسی وقت میں آپ آئے۔ وقت اس وقت آخری چل رہا ہے۔ وہ آئے تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا مولانا کس طرح سے آنا ہوا؟ کہا کہ حضور فتویٰ لکھ رہا تھا، ایک کتاب کا ریفرنس حوالہ نہیں مل رہا ہے، ڈھونڈ رہا تھا، نہیں مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا فتاوی شامی جلد نمبر 6 میں فلاں لائن، فلاں سطر، فلاں صفحے میں موجود ہے، آپ جائیے۔ وہ کہتے ہیں میں جلدی سے اتنی بات یاد کر کے گیا، دارالفتاء میں آیا، کتابیں نکالی، فتاوی شامی جہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا 6 جلد نکالی، صفحہ نکالا، سطر نکالی، وہیں وہ عبارت لکھی ہوئی تھی جو مجھے صبح سے نہیں مل رہی تھی۔ فتوے میں میں لکھتا رہا، ادھر 2:38 ہوئے، اچانک آپ کی پیشانی پر ایک نور چمکا۔ اس وقت ڈاکٹرز بھی آئے ہوئے، کچھ طبیب آئے، وہ بات کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب نہیں دیا۔ مفتی اعظم ہند حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں نے کہا کہ یہ اب اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اتنی سکون کے ساتھ، اتنے آرام کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کی شدت، موت کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو جلوہ رسول دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے اس کو جانے کا احساس بھی نہیں ہوتا وہ کب دنیا سے گیا۔ اسی لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے عشق رسالت میں اپنی زندگی تمام کی، پہنچے وہیں پر جہاں
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी, इसलिए कि मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ, 25 सफरुल मुज़फ्फर, 25 सफर, आज का जो दिन गुजरा 25 सफर जुम्मा का दिन है। मुल्के शाम के एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं दोपहर का वक्त था, मैं सोया हुआ था जुम्मा के बाद, और मैं कैलुला करता था दोपहर के बाद। मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा अपने रोज़े अथर के बाहर सहाबा के साथ झुरमुट में खड़े हैं और किसी का इंतज़ार फरमा रहे हैं। ये शाम के रहने वाले बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 मरतबा अर्ज किया, आका किसी का इंतजार हो रहा है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरा एक आशिक अहमद रजा हिंदुस्तान से आ रहा है, हम उसके इंतजार में हैं। अल्लाह अल्लाह। वो शामी बुजुर्ग कहते हैं, मैंने पहली मरतबा ये नाम सुना। कहाँ से? बारगाह रिसालत मुआब से सुना। वो जानते नहीं थे आला हजरत को। कहा मैंने तारीख नोट कर ली, टाइम नोट कर लिया, और मुल्क शाम से सफर करके हिंदुस्तान आए। उनको ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ रहते हैं। वो दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचे ऐसे साहब के पास जो आला हजरत के दुश्मन थे, उन्हीं के पास गए और जा करके उन्होंने अपनी, वो जाहिर सी बात है अरब के थे, शामी बुजुर्ग थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई उनके पास पहले ही उन्होंने जिक्र किया, हिंदुस्तान में अहमद रजा खान नाम के कोई मौलाना हैं, कोई बड़े आशिक रसूल हैं। उन्होंने मुंह बसोरा और कहा, हाँ यहाँ से थोड़ी दूर बरेली में है, एक मौलाना रहते थे, हमने भी सुना है। उन्होंने इतना पता बताया, वो उनको छोड़कर निकला है, बरेली पहुंचे। 8 दिन के बाद बरेली जब आए, लोगों से पूछा फलां फलां आलिम कहाँ रहते हैं। लोगों ने मोहल्ला सौदागरान का पता बताया। जब यहाँ पहुंचे तो खानदान के लोगों से मुलाकात के बाद पता चला 8 दिन पहले ही आला हजरत का विसाल हो चुका है। उनको बड़ा गम हुआ, बड़ा कल्क हुआ। वो कहते हैं मैंने तारीख मिला करके देखी, मैंने किस दिन ख्वाब देखा था, कौन सा टाइम था। तो फरमाते हैं मेरी अकल हैरत में रह गई। ये वही टाइम था, वही दिन था जिस दिन बरेली के ताजदार की वफात हो रही थी, जिस दिन यहाँ उनका विसाल हो रहा था। इसीलिए मेरे अजीजों, शायर ने कहा है, जहां में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये एक खुर्शीद इल्म बरेली में अगर डूबता है तो मदीने में चमकता है, मदीने में अगर डूबता है तो बरेली में चमकता है। अहले इल्म की ये मिसाल है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का बड़ा एहसान है, किताबों से, उनके कलम से, उनकी जुबान से, उनके तक़वे और तहारत से पूरी ज़िंदगी भर कभी आपने नमाज कज़ा नहीं की। मसलक आला हज़रत ये भी है मेरे अजीज़ों, नमाजों की पाबंदी करो। बहुत सारे लोग सिर्फ शिद्दत पसंदी को समझते हैं मसलक आला हज़रत। किस बात की शिद्दत करते हो आप? किस बात की? किसी को काफिर कहने में? याद रखो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरे उम्मत इस्लामिया की तकफीर कभी नहीं की। काफिर 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 कहना आला हज़रत की आदत नहीं थी। हुसाबुल हरमैन को लेकर बाद लोग वावेला मचाते हैं कि इन्होंने इनको काफिर कहा, उनको काफिर कहा। ये झूठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ला करके दिखाएं कितनों को काफिर कहा है। आला हजरत ने तो उलमाए हरमैन से फतवा मंगवाया था कि यहाँ ऐसी ऐसी गुस्ताखियां हो रही हैं, आप क्या कहते हैं। वो चाहते तो खुद मुफ्ती से फतवा देते, लेकिन हरमैन के उलमा से फतवा मंगवाया। उनका फतवा आया कि ऐसे जुमले कहने वाले हिंदुस्तान के जो भी मौलवी हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म हरमैन तय्यबैन से आया, उसको आला हजरत ने अपनी साइन, अपनी दस्तखत से छापा तो ये वावेला मचाने लगे, अरे मियाँ हमको काफिर बोले, काफिर बोले। आला हजरत ने जो कहा है, चैलेंज करता हूं, फांकने से नहीं चलता, ला करके दिखाओ, लाओ हमारे सामने, कहां कहां किसको किसको काफिर कहा, मैं दिखाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हजरत के विसाल के बाद कहा आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे। हैं मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को। तो उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बरदस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रजा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इकरार भी है, फिर इसरार भी है।
کہہ رہے اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے، اس لیے کہ انہوں نے عشق رسالت میں ڈوب کر کے دیکھا کہ یہ رسول کے خلاف تحریریں آئی ہیں، تو ان پر فرض تھا کہ وہ ان تحریروں کے خلاف لکھیں اور ان کا کفر ثابت کریں۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ یہ دغلے لوگ ہوتے ہیں، ادھر بھی بولتے ہیں ادھر بھی بولتے ہیں، جب آپ کو معلوم ہے تو توبہ کر لیتے بیچارے، سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ اور پھر یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی، میں دوسرے دیگر مکاتب فکر کے علماء کی باتیں اگر بتاؤں، دیگر علماء جو اہل حدیث کے علماء ہیں، دیوبند کے علماء ہیں، غیر مقلدین کے علماء ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی ثانی نہیں تھا، علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ہمارے علماء کی بات چھوڑیں، میں دیگر مکاتب فکر کے علماء کی بات کر رہا ہوں، مولانا ابو العلا مودودی، مولانا ابو الحسن ندوی اور دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، اقبال کا ترانہ بڑے زور و شور سے گاتے ہو، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں اگر امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے میں احمد رضا خان صاحب کو دیکھ لیتے تو اپنے خاص شاگردوں میں رکھ لیتے ہیں، اور کہا کہ اس زمانے کے وہ ثانی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا اسی لیے اپنے تو اپنے ہیں، سارے لوگوں نے ان کے علم کا لوہا مانا ہے، آج جس کو تکلیف ہے تو تکلیف ہونے دو، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتیں تلاوت کرو، پڑھو، تمہارا عشق بڑھے گا، محبت رسول میں اضافہ ہوگا۔ دیکھو انہوں نے ہمارا مقصد زندگی بھی ہمیں بتایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے فدا ہونا چاہیے یہ بھی انہوں نے اپنے نعتیہ دیوان میں بتایا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ نعت پاک میں ہر چیز کو انہوں نے کائنات کی گھیر کر کے رکھا، اور پھر یہ کہا یا رسول اللہ سب تمہارے لیے ہے۔ یہی ایک مومن کی کا مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے امتی ہوتا ہے رسول کے لیے، میرے آقا کے لیے جینا سیکھو، جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ قیامت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے بھی اعلیٰ حضرت نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی یوں ظاہر کی ہے، فرماتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تماں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ زندگی کو شروع کیا زمین و زمان سے، اور ختم کر رہے ہیں اپنے آخری شعر میں لوا کے تلے۔ لوا کہتے ہیں وہ جھنڈا جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو قیامت کے دن عطا کرے گا، جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن حضور کو یہ جھنڈا عطا کرے گا، اور خوش نصیب مسلمان اس جھنڈے کے تلے جمع بھی ہوں گے۔ میرے آقا اپنے امتیوں کو اس جھنڈے تلے جمع کریں گے جو ان کی محبت میں جیتے مرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوا کے تلے، اس جھنڈے کے تلے بھی یا رسول اللہ ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اخیر میں ان نعتیہ اشعار سے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ رسالت کا ایک ایسا ادب بھی ہمیں دکھایا ہے، اور سنیوں کو جگاتے ہوئے بھی کہا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا بن
है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मथी निराली है। आला हजरत ने फरीज़े तबलीग भी अदा किया, उम्मत को झिझोड़ करके कहा उठो, ये देखो ये पूरा सूना जंगल है, रात अंधेरी है, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, अब चोरों की रखवाली है। पार्लियामेंट में भी चोर हैं, तख्त पे भी चोर हैं, अदालत में भी चोर हैं, हर जगह चोर हैं, और ऐसे चोर हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं। और तेरी गठरी ताकी है, सारे दुश्मन तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ईमान की गठरी देख रहे हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कातिल डाइन इस शहद दिखाए जहर पिलाए, ये यही लोग हैं आज, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। दुनिया को आला हज़रत ने फरमाया ये डाइन है, ये कातिल है, ये शोहर को मारने वाली है। कैसी वो औरत जो अपने शोहर को मारती है वो अच्छी होती है? रोज अपने आशिक बदलती है, उसको डाइन कहते हैं। कातिल है, डाइन है, शोहर कुछ है, ये रोज अपने आशिक बदलती है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। आज तुम्हारे पास बहुत माल लेके आएगी, कल यहाँ से निकल जाएगी, दूसरे के पास जाएगी। ये रोज शोहर बदलती है। आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। मैंने आला हज़रत से पूछा ऐ इमाम अहले सुन्नत अब हमें करना क्या चाहिए? इस दुनिया को देखा ये मुर्दार है, जाएं तो कहां जाएं? आला हजरत की रूह ने जवाब दिया फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आओ बारगाह रिसालत मुआब में और यहाँ अर्ज करो जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अपने नबी से अर्ज कर लेना दुनिया देखी होगी तुमने, आओ बारगाह रिसालत में यूं कह दो मेरे आका जवाद हैं, करीम है, रहीम है, वो अता करने पर आते हैं तो खूब अता करते हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बस इतना अर्ज करो आका की बारगाह में सरकार हम कमीनों में तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आका से यूं अर्ज करो या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले या रसूल अल्लाह कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। बारगाह रिसालत में आओ ऐ गुलामों यहाँ अर्ज करो, यहाँ से मिलता है वाह क्या जूदो करम है, शह बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये वो दरबार रिसालत है, यहाँ कतरा कोई मांगता है तो दरिया दिया जाता है। आखिर में यही आला हज़रत ने अर्ज किया अब तो न रोक ऐ गनी, आदतें सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ऐ गनी। इस शेर को अगर मैं समझा दूं तो बड़ा मजा आएगा। मेरे मुर्शिद गिरामी ने मुझे ये बात समझाई थी, कहा कि इस शेर का क्या मफहूम है। फरमाते हैं कुत्ते को जब तुम अच्छी ग़िज़ाएं खाने की आदत डाल लो तो फिर वो कड़क ग़िज़ा नहीं खाएगा, सूखी रोटी नहीं खाएगा। बिस्किट खाने वाला कुत्ता बिस्किट ही खाने लगता है। नरम ग़िज़ा खाने की आदत जिसकी हो जाए वो वही मांगने लगता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बारगाह रिसालत मुआब में या रसूल अल्लाह हम ये नाज़ो अंदाज, हमारे ये जो कर्रो फर, ये शान, ये सब तो आप ही की अता की हुई है, ये सब आराम ये नाज आपने दिया है हमें। अब अगर आप रोक देंगे, अगर आप रोक देंगे तो ये बंदा कहां जाएगा। फरमाते हैं अब तो न रोक ऐ गनी, आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों। बारगाह रिसालत में उनका इतना यकीन था, इतना तवक्कुल था, इतना यकीन था अकीदे में, उन्होंने यही कहा क़यामत के दिन भी मेरा यकीन ये कहता है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शेर में यूं कहते हैं कि क़यामत के दिन जब आमाल तोले जाएं और पूछे जाएं और हमारे तमाम आमाल को हम देख करके घबराएं तो हमें क्या कहना चाहिए उस वक्त। फरमाते हैं कि डर था कि इस यहाँ की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा।